بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما البلاغۃ فہی تأدیۃ المعنى الجلیل واضحا بعبارۃ صحیحۃ فصیحۃ لہا فی النفس اثر خلاب مع ملاءمۃ کل کلام للموطن الذی یقال فیہ والاشخاص الذی یخاطبون۔ یہاں سے بلاغت کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تعریف نہیں کر رہے ہیں، یعنی آپ کا کلام بلیغ ہو اور آپ بھی بلیغ ہوں۔ پیچھے ابھی تک جو ہے کلام کے فصیح ہونے کی بات کی گئی تھی کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں: ضعف تعلیف سے خالی ہونا، اور کس سے خالی ہونا؟ تاکید لفظی سے خالی ہونا، تاکید معنوی سے خالی ہونا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے، اور بلیغ ہونے کے لیے تو بلاغت کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں فَهِيَ تَأْدِيَةُ الْمَعْنَى الْجَلِيلِ۔ چونکہ ترجمہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہوگی، اس لیے آج میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ ہی کراؤں، زیادہ اس کی وضاحت نہ کروں، واضح ہے ترجمہ سے مفہوم۔ بلاغت کس کو کہتے ہیں؟ اما البلاغۃ، لیکن بلاغت فَهِيَ تَأْدِيَةُ الْمَعْنَى الْجَلِيلِ۔ تأدیہ جو ہے یہ تفعیلۃن کے وزن پر، باب تفعیل کا ایک وزن تفعیلۃن بھی آتا ہے۔ ادا یؤدی تأدیۃن، معنی ہوتا ہے ادا کرنا۔ تأدیۃ المعنی الجلیل، جلیل کہتے ہیں محترم اور عظیم شے کو۔ تأدیۃ المعنی الجلیل، عظیم معنی کو، محترم معنی کو، اچھے معنی کو ادا کرنا، واضحاً واضح طور پر، بعبارۃ، ایسی عبارت سے، صحیحۃ، جو بالکل صحیح ہو، یعنی اس میں کمزوری وغیرہ نہ ہو، ضعف تالیف کی اور تنافر کلمات وغیرہ کی۔ فصیحۃ، کہہ بھی رہے ہیں کہ فصیح ہو، فصیح صحیح عبارت سے واضح طریقے پر درست اور اچھے معنی کو ادا کرنا، اس کو بلاغت کہتے ہیں۔ اور کن باتوں کا لحاظ کیا جائے؟ لہا فی النفس اثر خلاب۔ لہا میں ہا ضمیر کا معنی ہے اس عبارت کا، کہ وہ عبارت جو ہے ایسی ہو، لہا جس کا، فی النفس دل میں، اثر خلاب خوب زیادہ اثر ہوتا ہو۔ خلاب کہتے ہیں چیرا لگانے کو، زخمی کرنے کو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اتنا زیادہ اثر ہو کہ دل جو ہے نا اس کے اثر کو محسوس بھی کرے، یعنی اس کو، یعنی ایسی ہلکی پھلکی بات، یا آپ کچھ لکھتے ہیں، مقالے وغیرہ لکھ رہے ہیں یا کچھ بول رہے ہیں عربی میں، تو اتنی مطلب ہلکی پھلکی عربی نہ ہو، اتنی کمزور اور لچر عربی نہ ہو کہ دل میں کچھ اثر ہی پیدا نہ ہو، بلکہ دل کو لگے کہ واہ کتنے مزیدار الفاظ کا استعمال کر رہا ہے۔ لہا فی النفس اثر خلاب، اس عبارت کا دل میں خوب زیادہ اثر ہو، اور کیا ہو؟ مع ملاءمۃ کل کلام، ملاءمت کہتے ہیں ملحوظ رکھنا، رعایت کرنا۔ رعایت کرنا سمجھتے ہیں نا؟ جیسے کسی کی طبیعت خراب ہے، دو طالب علم نے سبق نہیں سنایا، ایک سے پوچھا کہ کیوں نہیں سنایا؟ کہا کہ ایسے ہی یاد نہیں کیا، کوئی کام دام تھا نہیں، بس یاد نہیں کیا، کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا۔ اور ایک نے کہا کہ حضرت میری طبیعت ناساز تھی۔ تو دونوں کی استاذ رعایت کرے گا۔ جس نے کہا کہ طبیعت ناساز تھی تو اس کو تھوڑی کم سزا دے گا، یا ممکن ہے کہ معاف کر دے کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اور جو کہے گا کہ میں جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے چلا گیا تھا تو اس پر زیادہ ناراض ہوگا۔ تو لحاظ کیا جائے، مع ملاءمۃ، لحاظ کے ساتھ، کل کلام، ہر کلام کے، ہر کلام کے لحاظ کے ساتھ، لحاظ کرتے ہوئے، للموطن الذی یقال فیہ، اس جگہ کا، یعنی لحاظ کلام، ہر کلام میں کس چیز کا لحاظ کریں گے؟ اس جگہ کا جس میں وہ بولا جائے، یعنی کلام جس موقع پر آپ بول رہے ہیں اس موقع کا بھی آپ کو ہر کلام میں لحاظ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ مقالہ لکھ رہے ہیں کسی کے موت کے بارے میں، تو وہاں خوشی والی باتیں کم کرنی پڑے گی، وہاں پہ نصیحت کی باتیں اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں۔ اب وہاں آپ جو ہے دولت کمانے کی باتیں ڈال دیں گے اس میں، اور حلال روزی کے کمائی کی باتیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیں گے،
جس سے دنیا میں انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو یہ موقع کے اعتبار سے آپ نے موقع کا لحاظ نہیں کیا۔ تو موقع کا لحاظ کرنا چاہیے، مقام کا لحاظ کرنا چاہیے۔ مع ملاءمتی کل کلام للموطن الذی یقال فیہ، ہر کلام میں اس موقع کی رعایت کرتے ہوئے جس میں وہ کلام کہا جائے۔ موقع میں نے ترجمہ کیا موطن کا۔ والاشخاص الذی یخاطبون، اور ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے جنہیں مخاطب کیا جائے۔ آپ کے سامنے مخاطب اگر بچے ہیں تو وہاں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترکیب کرنا شروع کر دیے، با حرف جار اور اس میں مجرور اور وغیرہ وغیرہ، وہ کیا سمجھے گا؟ آپ کے سامنے پبلک ہے اور آپ وہاں باتیں شروع کر رہے ہیں قدیم اور ازلی اور ابدی ہونے کی باریک بحثوں کو، یہ بھی موقع کے خلاف بات ہے۔ جو مخاطب ہیں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ والاشخاص الذین یخاطبون، اور ان لوگوں کی رعایت جنہیں مخاطب کیے گئے ہیں، جو مخاطب ہیں۔ تو بلاغت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ معنی جلیل کو واضح طریقے سے صحیح عبارت سے ادا کرنا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ وہ ادائیگی لہا میں ہا ضمیر کا مرجع ادائیگی لیجئے، وہ ادائیگی اس طریقے سے ہو کہ دل میں خوب اثر پیدا کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہر مقام کلام کس جگہ میں آپ بول رہے ہیں اس کی رعایت کریں، اور کلام کن لوگوں کے لیے بول رہے ہیں اس کی رعایت کریں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ اب نتیجہ بیان کر رہے ہیں، فَلَيْسَتِ الْبَلَاغَةُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ، تو بلاغت نہیں ہے الا فن من الفنون، مگر ایک ایسا فن، بیچ میں ہے قبل کل شیء، یہ تاکید کے طور پر ہے کہ ہر چیز سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ قبل کل شیء، ہر چیز سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کیا؟ فلیست البلاغۃ، کہ بلاغت نہیں ہے الا فن من الفنون، مگر ایک ایسا فن ہے، بلاغت ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، ایک جو ہے کاریگری ہے، ایک کام ہے، ایک ایسا فن ہے یعتمد علی صفاء الاستعداد الفطری و دقت ادراک الجمال، یعتمد علی صفاء الاستعداد الفطری، جس میں اعتماد کیا جاتا ہے یا ارادہ کیا جاتا ہے کس چیز پر؟ علی صفاء الاستعداد الفطری، فطری صلاحیت کی صفائی پر، و دقت ادراک الجمال، اور خوبصورتی کی باریک بینی پر، خوبصورتی کی باریک بینی اور فطری صلاحیت کی صفائی کا جس میں ارادہ کیا جاتا ہے۔ وَتُبَيَّنُ، اور واضح کیا جاتا ہے، الفروق الخفیۃ، پوشیدہ فرقوں کو، بین صنوف الاسالیب، اسلوب کے مختلف طریقوں کے قسموں کے درمیان، یعنی کلام کو ادا کرنے کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس میں آپ کو فرق ظاہر کرنا پڑے گا کہ بچے کے لیے کلام الگ ہوگا، بوڑھے کے لیے کلام الگ ہوگا، نوجوان کے لیے کلام الگ ہوگا، مدرسے میں جو کلام بولیں گے اس کا طریقہ الگ ہوگا، کالج میں آپ کلام بولیں گے اس کا طریقہ الگ ہوگا، علماء کے درمیان کلام بولیں گے اس کا اسلوب الگ ہوگا، عوام کے درمیان جو کلام کریں گے اس کا اسلوب الگ ہوگا۔ تو اسلوب کے مختلف طریقوں کے درمیان پوشیدہ فرق کو واضح کیا جاتا ہے بلاغت میں۔ اور کیا؟ وَلِلْمُرَانَةِ يَدٌ، مرانت کہتے ہیں مشق کو، پریکٹس کو۔ وَلِلْمُرَانَةِ يَدٌ لَا تُجْحَدُ، اور پریکٹس کا ایسا ہاتھ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کس بات میں؟ فی تکوین الذوق الفنی، فنی ذوق کو حاصل کرنے میں، یعنی فنی ذوق اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلاغت میں کہ آپ کا بالکل جو فنی ذوق ہے وہ بالکل نکھر جائے، اچھے سے آپ جو ہے عربی عبارت بلاغت کے ساتھ ادا کرنے لگے، تو اس میں پریکٹس اور مشق کو بہت زیادہ دخل ہے، اس کا ہاتھ ہے۔ آپ پریکٹس مشق نہیں کریں گے تو بلاغت حاصل نہیں ہوگی۔ وَلِلْمُرَانَةِ يَدٌ، اور مشق کا ایک ہاتھ ہے، ایسا ہاتھ ہے لا تحجد، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، فی تکوین الذوق الفنی، کی فنی ذوق حاصل کرنے میں۔ وتنشیط المواہب الفاطرہ، فاطر کہتے ہیں سست چیز کو، سست رفتار چیز کو کہا جاتا ہے فاطر، اور مواہب کہتے ہیں
جس کو مطلب عوامی لینگویج کو لوگ کہتے ہیں گاڈ گفٹ، یعنی اللہ کی عطا کو جو آپ کو دی گئی ہے، آپ کے جیسے آپ کی ذہانت ہے، آپ کی فطانت ہے، آپ کی سمجھداری ہے، علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے، یہ مواہب ہیں، یعنی یہ عطیہ ہے۔ مواہب فاطرہ کا معنی ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ عطیہ ہے، جیسے ذہانت ہے لیکن وہ سلو چل رہی ہے، آپ اس کا جو ہے اس کو سلا کے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر انسان کے پاس ذہانت ہوتی ہے، مواہب ہوتے ہیں، بخششیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا وہ استعمال نہیں کرتا، اس کو دھیما کر کے رکھتا ہے، سلا کے رکھتا ہے۔ تو اس کو چاق و چوبند کرنا اور اس کو جو ہے کام پر لگانا، جیسے کسی کے پاس یادداشت ہے لیکن یاد نہیں کرتا، کسی کے پاس ذہانت ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کرتا، کسی کے پاس طاقت ہے لیکن وہ سویا پڑا رہتا ہے، اس کا استعمال نہیں کرتا، یہ ہے۔ تو مواہب فاطرہ کا معنی کیجئے سوئی ہوئی صلاحیتوں کو تنشیط معنی چاق و چوبند کرنا، بیدار کرنا، ہوشیار کرنا۔ وتنشیط المواہب الفاطرہ، سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرنے میں اور فنی ذوق حاصل کرنے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ مرانت یعنی پریکٹس کا اور مشق کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی استاد آ رہا ہے استاد جی پھر سے دیکھیے، وللمرانتی یدن لا تحجد، اور مشق کا ایسا ہاتھ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کس بات میں؟ فی تکوین الذوق الفنی و تنشیط المواہب الفاطرہ، فنی ذوق حاصل کرنے میں اور سوئی ہوئی صلاحیتوں کے بیدار کرنے میں۔ ولا بد لطالب یا للطالب الی جانب ذالک، کہتے اور ضروری ہے طالب علم کے لیے جو اس چیز کا ضروری ہے اس طالب علم کے لیے جو ان چیزوں کا طلبگار ہیں، ان چیزوں کے طلبگار طالب علم کے لیے ضرور۔ جی ولا بد للطالب، آواز آ رہی ہے؟ جی ولا بد للطالب الی جانب ذالک، اس طرف کے طلب کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس طرف سے مراد بلاغت کے حصول، اس طرف کے اس جانب کو طلب کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ من قراءۃ طرائف الادب، ادب کی عمدہ باتوں کو پڑھنا۔ طرائف جو ہے طریفہ کو کہتے ہیں، طریفہ کی جمع ہے طرائف۔ طرفہ یطرف ایک باب آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے وہ نظر وغیرہ پھیرنا معنی ہوتا ہے، اور ایک طروفہ ہوتا ہے طروف المال، باب کرما سے اس کا معنی تھا مال کا عمدہ ہونا، اچھا ہونا۔ یہ اسی طروفہ سے طریف کریم کے وزن پر آتا ہے، کرما سے کریم، ایسی طروفہ سے طریفتن یا طریفن، اور اس کی جمع ہے طرائف۔ ٹھیک ہے، معنی کیا ہوگا؟ عمدہ مال، نیا مال۔ تو آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ آواز جی اب آ رہی ہے۔ چلی گئی دوسرا یہاں سے طرائف الادب سے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طرائف جو ہے طریفتن کی جمع ہے، اور طریف کہتے ہیں عمدہ مال کو، یہ باب طروفہ یطرف کرما یکرمو سے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، طروف المالو کا معنی ہوتا ہے نیا مال ہونا، طریفہ کہتے ہیں عمدہ مال کو، طرائف کا معنی عمدہ مال۔ من قراءۃ طرائف الادب، معنی کیا ہوگا؟ ادب کے عمدہ مال کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا تعلق کہاں سے ہوگا؟ ولا بدہ سے، ولا بد للطالب الی جانب ذالک، معنی ہوگا اس جانب کو طلب کرنے والے طالب علم کے لیے ضروری ہے کیا پڑھنا؟ من قراءۃ طرائف الادب، ادب کی عمدہ باتوں کو پڑھنا، ادب کی عمدہ باتوں کو پڑھنا۔ ہاں، یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہے، کچھ نہ کچھ عربی میں پڑھتے رہے۔ اور کیا؟ وَالتَّمَلُّئِ مِن نَمِيرِهِ الْفَيَّاضِ، نمیر کہتے ہیں چشمے کو، جھرنے کو نمیر کہتے ہیں، اور فیاض یعنی ایک جھرنا جو سوکھ جاتا ہے اور ایک جھرنا جو لگاتار بہتا ہے اس کو فیاض کہا جاتا ہے، فیض سے بنا ہے فیاض۔ وَالتَّمَلُّئِ مِن نَمِيرِهِ الْفَيَّاضِ، اور ادب کے بہتے ہوئے جھرنے سے بھر لینا۔ تملو ملعون سے بنا ہے، ملعون کا معنی بھرنا ہوتا ہے۔ جی استاد۔ ہاں،
یعنی ہمیشہ پڑھتے رہنا اور ہمیشہ جو ہے ادب کے جو ہے بہتے ہوئے جھرنے سے کچھ نہ کچھ جو ہے پانی بھرتے رہنا ہے تاکہ اس کا دل سوکھ نہ جائے۔ اور کیا ضروری ہے؟ وَنَقْدِل، یہ دال کے نیچے زیر کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس کا عطف من سے ہے، من قراءتی سے، من قراءتی طرائف الادبی والتملؤ من نمیرہ الفیاض ونقد الآثار الادیبتی والموازنتی بینہا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ آثار ادیبہ کی جانچ پڑتال کرنا، نقد الآثار الادیبتی، یعنی مطلب کوئی آپ ادبی کتاب پڑھ رہے ہیں، جیسے کوئی رسالہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو بہت ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مضامین لکھتے ہیں، جو نو سیکھیے رہتے ہیں وہ بھی اپنے مضامین لکھتے ہیں، یا عربی پیپر پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو نا غور کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے۔ اس بات کو ادا کرنے کے لیے انہوں نے جملہ برابر صحیح سے لایا کہ نہیں لایا، یہاں پہ اس لفظ کی جگہ اس لفظ کو لانا چاہیے، زیادہ بہتر تھا، اس فعل کے صلہ کو یہ من کے بجائے ان لانا چاہیے تھا، یا ان کی بجائے با لانا چاہیے تھا، یا اس محاورے کو یوں ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے جو نا ہمیشہ چیک کرتے رہنا پڑتا ہے۔ نقد الآثار الادیبہ، ادبی آثار، ادبی نشانات۔ ادبی آثار سے مراد جیسے پیپر ہے، رسالہ ہے، کسی کی بات ہے، کسی کے تقریر ہے، یہ ادبی آثار ہوں گے۔ ادبی آثار کو نقد کرنا، نقد یعنی چیک کرنا، جانچ پڑتال کرنا، والموازنتی بینہا، اور ان کے درمیان موازنہ کرنا۔ 4 رسالے آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، تو کون سا رسالہ زیادہ عمدہ ہے؟ بھئی اس کے لکھنے والے زیادہ اچھے ہیں، اس کے ادیب زیادہ اچھے ہیں، اس کے ادیب میں یہ کمی ہے، کوئی نئے ادیب نے عربی میں شاعری کی ہے تو اس کی شاعری میں کیا کمی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا بہتری ہے، یہ سب چیک کرتے، موازنہ کرنا یہ ضروری ہے، یہ پریکٹس کی ایک صورت ہے۔ وَأَن يَكُونَ لَهُ مِنَ الثِّقَةِ بِنَفْسِهِ مَا، اور یہ بھی ضروری ہے طالب علم کے لیے۔ وَأَن يَكُونَ لَهُ، لہو سے مراد طالب علم، اور اس طالب علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو خود پر بھروسہ ہو۔ ان یکون لہ من الثقۃ بنفسہ، ثقہ کہتے ہیں بھروسے کو، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو خود پر کیا ہو، بولیے، بھروسہ ہو، ایسا بھروسہ ہو، ما یدفعہ، کہ جو بھروسہ اسے پہنچا دے، جو بھروسہ اسے پہنچا دے کہاں تک؟ الی الحکم بحسن ما یراہ حسنا، جس چیز کو وہ حسن دیکھ سمجھتا ہے اس کے حسن کے حکم ہونے تک، یعنی جس بات کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے یہ جملہ صحیح کہا ہے تو اس کو بھروسہ ہو کہ ہاں یہ صحیح ہی جملہ ہے۔ وَيَقْبَحُ مَا يَعُدُّهُ قَبِيحًا، اور جس چیز کو وہ برا سمجھ رہا ہے اس کو وَبِقُبْحِ مَا يَعُدُّهُ قَبِيحًا، اور جس چیز کو وہ برا سمجھ رہا ہے اس کے برا ہونے کے حکم تک جو چیز پہنچا دے، یعنی اس کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ فوراً وہ سمجھ جائے کہ نہیں میرے جملے میں یہاں پہ یہ غلطی ہے، اور نہیں میرا یہ جملہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو جملے کا حسن ہونا یا جملے کا قبیح ہونا، ان دونوں حکم تک جو ہے وہ بھروسہ اس کو پہنچا دے، اس کو اپنے آپ پر اتنا بھروسہ ہو۔ ترجمہ پھر سے دیکھیے، وَأَن يَكُونَ لَهُ مِنَ الثِّقَةِ بِنَفْسِهِ، اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے وہ خود پر بھروسہ ہو، ما يدفعہ، ایسا بھروسہ جو اسے پہنچائے، الی الحکم بحسن ما یراہ حسنا، اس چیز کے حسین ہونے کے حکم تک جس کو وہ حسن سمجھ، اس چیز کے حسن ہونے تک، معاف کیجیے، الی الحکم بحسن ما یراہ حسنا، اس چیز کے حسن ہونے کے حکم تک جس کو حسن سمجھ رہا ہے، وبقبح ما یعدہ قبیحا، اور اس چیز کے قبیح ہونے کے حکم تک جسے وہ کیا سمجھ رہا ہے، قبیح سمجھ رہا ہے۔ اب یہ ساری جو ہے ایک مفہوم اور معنی والی باتوں کو بیان کر کے اب سمجھانے کے لیے ایک ظاہری مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَيْسَ هُنَاكَ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ الْبَلِيغِ وَالرَّسَّامِ، کہ اب جب آپ نے یہ ساری باتیں سمجھ لیے تو اب سمجھیے کہ یہاں پر لیسا هُنَاكَ مِنْ فَرْقٍ، یہاں پر کوئی فرق نہیں رہے گا ایک بلیغ یعنی بلاغت میں کلام کرنے والے کے درمیان، والرسام اور ایک پینٹر کے درمیان، وہ پینٹنگ جو کرتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں، چترکار، رسام، رسم سے بنائے، رسم کہتے ہیں تصویر کو، رسام، چترکاری کرنے والے اور بلاغت میں کلام کرنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، مگر تھوڑا سا کیا فرق ہے، الا ان ھذا یتناول المسموع من الکلام، مگر یہ جو ہوتا ہے یعنی بلیغ جو ہوتا ہے وہ سنے ہوئے کلام
کو لیتا ہے، وَذَلِكَ يُشَاكِلُ بَيْنَ الْمَرْئِيِّ مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَشْكَالِ، اور وہ جو ہے وہ رنگ اور شکلیں جو دکھتی ہے اس کے درمیان شکل پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا بول سکتے ہیں کہ یہ جو ہے لفظوں سے چترکاری کرتا ہے بلیغ آدمی، اور بالکل سامنے والے کے سامنے جو ہے، جیسے میں آپ کے سامنے اب یہ جو سبق ہے اس کی ایک طرح سے چترکاری کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اس سبق کا نقشہ جو ہے وہ بیٹھ جائے، تو ایسے ہی جو ہے چترکار کیا کرتا ہے، رنگوں کے ذریعے سے کھیل کھیلتا ہے۔ بلیغ جو ہے لفظوں کا کھیل کھیلتا ہے، کس لفظ کو کہاں لانا ہے، اور رنگ ساز کیا کرتا ہے، کس کلر کو کہاں دینا ہے، آنکھ میں سفیدی زیادہ ہونی چاہیے اور اس کا پتلی ایسی بننی چاہیے، بال کی سیاہی ایسی ہونی چاہیے، ایسے لہراتے ہوئے بال ہونے چاہیے، یہاں پہ گرین کلر آنا چاہیے، یہاں پہ ہلکا گرین، یہاں پہ دھوپ والا کلر، یہاں پہ پورا پیلا کلر، یہاں پہ کالا کلر، تو کس کلر کو کہاں پہ سیٹ کرنا ہے اور کب کون سا کلر ٹچ کرنا ہے، یہ جو ہے رسام کرتا ہے۔ اور بلیغ کیا کرتا ہے، بلیغ کے لیے سارا پینٹ جو ہے لفظ ہے، پینٹ کے پورے ڈبے لفظ کی صورت میں اس کے پاس ہے، تو وہ اب اس کو چاہیے کہ جو کچھ یہ بیان کرنا چاہتا ہے اس کو ایسا بیان کر دے کہ سامنے والا جو ہے نا بالکل اس کو فلم کی طرح دکھائی دینے لگے۔ جیسے پہلے کے ہوتے تھے نا لوگ جو کہانی سنانے والے یا کتابیں لکھنے والے ہوتے تھے کہ کوئی کہانی ایسا سناتے تھے کہ جب اس کو پڑھتے تھے تو بالکل سارا تصور ہمارا جو ہے نا پکچر کی طرح ہمارے ذہن میں وہ چلتے رہتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بلیغ کا اور یہ طریقہ ہوتا ہے رسام کا۔ تو رسام اور بلیغ کے درمیان اس اعتبار سے نہیں یار استاذ جی ٹھیک ہے، دیکھیں کہتے ہیں کہ الا ان ھذا یتناول المسموع من الکلام، مگر یہ یعنی بلیغ جو ہے وہ کلام کے مسموع کو مشتمل ہوتا ہے، حاصل کرتا ہے، کلام کے مسموع کو حاصل کرتا ہے، وَذَلِكَ يُشَاكِلُ بَيْنَ الْمَرْئِيِّ، اور وہ دیکھی جانے والی چیزوں کے درمیان شکل بناتا ہے، من الالوان والاشکال، مختلف شکلوں اور مختلف رنگوں سے، اما فی غیر ذالک فہما سواء، ان دونوں اس بات کے علاوہ میں تو دونوں برابر ہے، یعنی ظاہری اور باطنی بات کے فرق کو چھوڑ دیا جائے تو باقی دونوں برابر ہے۔ فالرسام اذا ہم برسم صورت، تو تصویر بنانے والا جب کسی تصویر کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے، فکر فی الالوان الملائمۃ لہا، تو وہ غور کرتا ہے اس رنگ میں جو اس تصویر کے مناسب ہو، ثم فی تالیف ہذہ الالوان، پھر ان رنگوں کو ترتیب دینے میں غور کرتا ہے، بحیث اس طریقے سے تختلب الابصار، جو نگاہوں کو اچک لے، یعنی جو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے بندہ، تختلب الابصار، جو نگاہوں کو ٹھہرا دے، اچک لے، وتصیر الوجدان، اور دلوں میں خوب گہرا اثر پیدا کرے، اثار یسر اثار سے خوب گہرا اثر پیدا کرے۔ والبلیغ اذا اراد ان ینشئ قصیدۃ او مقالۃ او خطبۃ، اور بلیغ آدمی جب ارادہ کرتا ہے کہ کوئی قصیدہ کہے یا کوئی مقالہ کہے یا کوئی خطبہ کہے، فکر فی اجزائها، تو اس کے اجزاء میں غور کرتا ہے، ثم دعا الیہ من الالفاظ والاسالیب، پھر اس کے لیے وہ بلاتا ہے الفاظ اور اسالیب کو، اخفها علی السمع، جو سننے میں ہلکے ہوں، واکثرها اتصالا بموضوعہ، اور جو اپنے موضوع سے زیادہ تر ملا ہوا ہو، ثم اقواها اثرا، پھر اس کا اثر بھی زیادہ قوی ہو، فی نفوس سامعیہ، سننے والوں کے دلوں میں، واربعها جمالا، اور جمال کے اعتبار سے وہ کیا ہو، خوشگوار ہو، خوبصورتی کے اعتبار سے خوشگوار ہو، کہ لوگ پڑھیں یا سنیں تو اس کو مزہ آ جائے کہ کیا کلام ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کلام کرنا چاہیے فصیح و بلیغ آدمی کو۔